ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ لپاس اب بھی غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سے تاثرات عیاں تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سوچ رہی ہو لپاس؟ غلطی مجھ سے ہوئی ہے میکارا، سمت کا صحیح تعین کیے بغیر ہمیں نہیں چلتے رہنا چاہیے تھا۔ یہاں آ کر جن الجھنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے وہ صرف میری پیدا کردہ ہیں، مجھے افسوس ہے۔ لپاس نے جواب دیا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میں ان سب کو ٹھیک کرنے کی قوت رکھتا ہوں، صرف اس لیے خاموش ہوں کہ ہمارے آدمیوں کو غضب نہ پہنچ جائے۔ کسی طرح ان سب کو نکال کر جہاز پر پہنچا دیا جائے، اس کے بعد جہاز کو روانہ کر دو۔ میں یہاں رک کر ان کا دماغ درست کر دوں گا اور ان کی ساری بکواس کا مزہ چکھا دوں گا۔ اوہ نہیں میکارا، جہنم میں جائیں یہ کم بخت، ہم بس یہاں سے نکل جائیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ لپاس نے اس بارے میں پھر خالص عورتوں کی بات کی اور میں نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ اب کیا ارادہ ہے میکارا؟ اس نے پوچھا۔ کل رات ممکن ہے کچھ کام بن جائے، یہ زوپاس تو انتہائی ناکارہ ثابت ہوا۔ کل رات؟ تو کیا کل رات تم اس فاحشہ کے پاس جانا پسند کرو گے؟ لپاس بولی۔ تم بھی تو ساتھ ہوگی لپاس؟ یہ اور الجھن کی بات ہے، وہ بدبخت مجھے بھی مرد سمجھ رہی ہے اور اس کی نگاہ ہم دونوں پر ہے۔ ہاں یہ الجھن ہے، لیکن پہلی بار تم مجھے اس کے ساتھ رہنے دینا، پھر کسی مرد کی خواہش نہ کرے گی۔ اوہ تو تم اس کے ساتھ اس کے پہلو میں رات گزارو گے؟ رقابت بول اٹھی۔ اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں لپاس، اگر یہ ایک اہم ضرورت نہ ہوتی تو میں یہ پسند نہ کرتا، لیکن اب تم ہی سوچو، تم ہی خیال کرو کہ اس کے علاوہ اور کیا ترکیب رہ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے دیکھا، تم نے سنا، ایتھا کسی کی منظور نظر ہے اور دیوتا کی محبوبہ کو شہنشاہ زوپاس بھی خراب نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ زوپاس پر حاوی ہے۔ تو اگر دیوتا کی محبوبہ ہماری دوست بن جائے تو کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ میرا خیال ہے یہ مشکل نہیں ہوگا، میں نے کہا، اور لپاس گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ پھر اس نے گردن اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ میں ساری رات تڑپتی رہوں گی، وہ راتیں پھر واپس آ جائیں گی جب میں اس تصور سے جلتی تھی کہ تم کسی کی آغوش میں ہو میکارا۔ ہاں میکارا، اب میں اعتراف کرتی ہوں کہ مرقوسہ کی محبوبہ لیوہارا کی ملکہ کے ساتھ تم نے جو راتیں گزاری ہیں، وہ راتیں میں نے انگاروں کے بستر پر گزاری تھیں۔ مجھے ان راتوں میں ایک پل چین نہیں ملا تھا، بڑی بھیانک راتیں تھیں وہ میرے لیے، اور اب ایسی ہی ایک رات پھر آ گئی ہے۔ تم اس رات کو مصلحت کی رات قرار دو گی لپاس، میں بھی اس رات کو ضروریات کی رات سمجھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں نے کہا، اور لپاس نے مجبوری کی حالت میں گردن ہلا دی۔ سارا دن ہماری نگرانی کی گئی، محل کے دوسرے حصے میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عجیب سا دن گزرا تھا۔ لپاس بھی رات کے تصور سے اداس تھی اور میں بھی بیزاری محسوس کرتا رہا تھا۔ بعض اوقات مجھے سخت کوفت ہونے لگتی تھی۔ چند انسانوں کے لیے میں نے اپنی فطرت کو دبایا ہوا تھا، ورنہ لیپورنس کے ان بدماشوں کی ساری بدماشی نکال دیتا۔ بہرحال اب مجبوریاں مول لے ہی لی تھیں۔ تایورس کی دوستی کے لیے، لپاس کی اپنائیت کے لیے یہ بھی کرنا تھا۔ ہاں جب رات آئی تو ایتھا کی دلکش صورت نگاہوں میں گھوم گئی۔ دیوتا کی محبوبہ شہنشاہ تک کی انقا ہے، لیکن اس کی اس دعوت کو میں بخوبی سمجھتا تھا، اور پھر ہمیں بلوا لیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں کی طرح رت میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کے
رتھ ایک خوبصورت عمارت کے پاس پہنچ گیا۔ ہم دونوں سے اترنے کے لیے کہا گیا اور رتھ سے اتر کر ہم نے ایک حسین منظر دیکھا۔ ایک انتہائی دلکش باغ تھا، پھلوں کے درختوں سے بھرا ہوا، حسین پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا، اور اس کے درمیان چھوٹی سی حسین عمارت کھلونے کی مانند رکھی ہوئی تھی۔ رنگین شمعیں روشن تھیں اور خوش لباس کنیزوں کی قطار کھڑی ہوئی تھی۔ دو کنیزوں کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھے۔ ایک بھی مرد نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف عورتیں ہی عورتیں بکھری ہوئی تھیں، حسین عورتیں۔ ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑے ہال میں بہت سی خوش شکل کنیزوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہال جس دلکش انداز میں سجا ہوا تھا اسے دیکھ کر روح کھنچتی تھی۔ جگہ جگہ حسین عورتیں لباس سے آری مجسموں کے انداز میں کھڑی تھیں۔ ان کے جسموں پر مختلف رنگ کیے گئے تھے تاکہ وہ پتھر کی معلوم ہوں۔ ان کی نسوانی نقوش کی جانب رنگوں سے خاص رہنمائی کی گئی تھی۔ یہ زندہ مجسمے خوب سجائے گئے تھے اور بظاہر ان پر مجسموں پر ہی گمان ہوتا تھا، لیکن جب وہ ایک انداز میں کھڑے کھڑے تھک کر پہلو بدلتیں تب احساس ہوتا کہ بہرحال ان کی رگوں میں زندگی دوڑ رہی ہے۔ ہال میں ایتھا موجود نہیں تھی۔ ہمارے لیے دو حسین کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر ہم سے بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اور میں اور لپاس بیٹھ گئے۔ تب اچانک ساز بج اٹھے۔ سازندے نگاہوں سے روپوش تھے، دھنیں تیز ہو گئی تھیں، اور پھر گھنگروؤں کی جھنکار گونجی اور ایتھا ہال میں آ گئی۔ بال بال موتی پروئے، ساری قیامتیں خود پر سجائے ہوئے رقص کے انداز میں، اور ایسا دلکش رقص کیا اس نے کہ نہ صرف میں بلکہ لپاس بھی گم ہو گئی۔ سب بھول گئے ہم دونوں۔ بلا شبہ وہ عظیم فنکارہ تھی، اور سچ بات یہ ہے پروفیسر کہ اس کے ساتھ رات کی تنہائی میں گزارنے والے لمحات میری آرزو بن گئے۔ گو میں اس کا اظہار لپاس سے نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جب ایتھا تھک گئی تو ساز بند ہو گئے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ بڑا دلکش انداز تھا اس کے بیٹھنے کا، اور میں نے دل کھول کر اسے داد دی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ لپاس سمجھ رہی ہوگی کہ میں اسے شیشے میں اتار رہا ہوں۔ تب ایتھا نے ہماری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ رقص پسند آیا؟ بے حد، بے پناہ، میں نے کہا۔ اور تمہیں حسین نوجوان؟ وہ لپاس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے پاس تو اپنی پسند کے اظہار کے الفاظ نہیں ہیں، لپاس جلدی سے بولی، اور میں نے سکون آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں اتنے دلکش ہو کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ کسے پسند کروں۔ یقین کرو میں نے ایسا انوکھا مردانہ حسن نہیں دیکھا۔ تمہاری دلکش صورت آنکھوں میں کھپ جاتی ہے تو تمہاری انوکھی مردانگی کیسی حسین جوڑی ہے۔ آؤ کھانا کھا لیں، اس نے کہا، اور ہم اٹھ گئے۔ وہ چھم چھم کرتی ہمارے ساتھ دوسرے کمرے میں آئی۔ یہاں طعام کا انتظام ہو چکا تھا، چنانچہ ہم بیٹھ گئے۔ ایتھا نے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے شراب کے 2 پیالے بھرے اور ان پر سرپوش ڈھانک دیا۔ 2 قسم کی شراب تھی۔ تب اس نے ایک کنیز کو بلایا اور اس سے کہا کہ سرپوش کے نیچے سے ایک پیالہ نکال لے۔ کنیز نے ایک پیالہ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اس کی شراب سرخ تھی، دوسرے پیالے میں سبز شراب تھی۔ بس تو جا، اس نے کنیز سے کہا، اور کنیز چلی گئی۔ ایتھا مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھنے لگی۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے، اس نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ رات کا پہلا دور تمہارے ساتھ اور دوسرا اس نوجوان کے ساتھ۔ ہاں، تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ میرا نام میکارا اور یہ لپاس ہے، میں نے جواب دیا۔ تو میکارا، سرخ شراب تمہارے نام کی ہے اور سبز لپاس کے لیے۔ کنیز نے سرخ جام اٹھایا۔ اس لیے رات کا پہلا دور تمہارے ساتھ، لپاس رات کا بقیہ حصہ میرے ساتھ گزارے گا۔ اوہ، میں نے طویل سانس لی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ میں نے شرارت آمیز آنکھوں سے لپاس کی طرف دیکھا اور اس نے شرمائے ہوئے انداز میں نگاہیں جھکا لیں۔ وہ اس بے باک عورت کی مانند نہ تھی۔ چلو میکارا، تمہاری قربت میرے ذہن کو جلا رہی ہے۔ آؤ ہم تنہائی میں چلیں۔ میں خوف زدہ بھی ہوں، نہ جانے کب اعزاز کی طرف سے طلبی ہو جائے۔
اور میں معذرت نگاہوں سے لپاس کو دیکھتا ہوا اٹھ گیا۔ کنیزیں تمہارا دل بہلائیں گی لپاس، لیکن تم آدھی رات تک سونے کی کوشش نہیں کرو گی۔ ہاں، آرام کر سکتے ہو، اور کوئی کنیز اس وقت تک تمہارے قرب سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی جب تک تم میری خلوت سے نہ نکل جاؤ، اس لیے خیال رکھنا، ایتھا نے کہا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکل آئی۔ پورے مکان کی طرح ایتھا کی خوابگاہ بے حد حسین تھی۔ صحیح معنوں میں عیش کی زندگی گزار رہی تھی یہ عورت۔ خوابگاہ کی چوڑی نرم مسہری پر بیٹھ کر اس نے طویل انگڑائی لی اور اس کے سارے عضو نمایاں ہو گئے۔ میں نے بھرپور انداز میں پذیرائی کی۔ بوڑھے اور لجلجے بدن والے اعزاز نے میرے جذبات میں زنگ لگا دیا ہے میکارا، اس لیے تمہاری بھرپور جوانی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے اعزاز مجھے اس رات کی سزا دے، لیکن اس کے باوجود میں خود کو نہیں روک سکتی۔ اگر یہ سزا ہماری طرف منتقل کر دی گئی تو کیا ہوگا ایتھا؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، مجرم میں ہوں جس کے گواہ زوپاس اور دوسرے لوگ ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، اس لیے سزا صرف مجھے مل سکتی ہے۔ لیکن کس کی مجال ہے کہ ایسا کرے؟ وہ جانتے ہیں کہ اعزاز دیوتا بستر پر میرا غلام ہوتا ہے، اور جب اس کا غصہ فرد ہو جائے گا تو میرا انتقام کتنا بھیانک ہوگا۔ اعزاز کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پرانے معبد میں جو زیاس پہاڑ پر ہے۔ وہ مجھے روز طلب نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ہڈیوں کی جان نکلتی جا رہی ہے، ایتھا نے کہا، اور مجھے بھی اس عورت کی بے باکی پر حیرت ہونے لگی۔ وہ کسی طور عورت کی باتیں نہیں کر رہی تھی، لیکن بہرحال کام کی عورت تھی، اور میں اسے ایسے انداز میں خوش کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری غلام بن جائے۔ اور پروفیسر صدیاں گواہ ہیں، میری عورت نے کبھی زندگی میں دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے تو عورت کی ایسی ایسی قسمیں دیکھی ہیں جو نہ جانے کیا تھیں، پھر میری نگاہ میں ایتھا کی کیا حیثیت ہوتی؟ میں عورت کی ایک ایک رگ سے واقف تھا۔ کیا مجال تھی جو ایتھا چونک چونک نہ پڑتی؟ کیا مجال تھی پروفیسر کہ ایتھا پاگل نہ ہو جاتی؟ اور وہی ایتھا تھی جو خود کو کوئی شے سمجھتی تھی۔ یہ وہی ایتھا تھی جس کے چہرے پر جوانی تمتما رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے کی قندیل بجھ چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں مستقبل تڑپ رہا تھا، اور پھر وہ گفتگو شروع ہو گئی جس کے لیے میں تیار تھا۔ آہ میکارا، میرے دیوتا، تم کیا ہو؟ تم دنیا کے سب سے انوکھے مرد ہو میکارا۔ اب تو جینے کی تمنا ہی نہیں رہی میکارا۔ اب تو تمہارے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی ناممکن ہے میکارا۔ یہاں سے کبھی جانے کی کوشش مت کرنا میرے میکارا۔ اگر کہیں جاؤ تو مجھے ساتھ لے چلنا، میں تمہاری غلامی میں پوری زندگی بسر کر دوں گی۔ رات کافی گزر چکی ہے ایتھا، کیا تم لپاس کو نہ بلاؤ گی؟ لپاس؟ وہ تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اب میں تمہارے علاوہ دنیا کے ہر مرد سے نفرت کرتی ہوں میکارا۔ مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ لو کہ یہ تصور میرے ذہن سے مٹ جائے کہ کبھی تم سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے اپنے بدن میں سمو لو میکارا، مجھے اپنی روح کا ایک جزو بنا لو۔ وہ بے پناہ چاہت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ لیکن اعزاز، اس کا کیا کرو گی؟ میں اس سے فریب کروں گی میکارا۔ اب تو مجھے اس سے اور شدت سے نفرت ہو گئی ہے۔ کچھ کرو میکارا، اب یہاں سے جانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ یہ کیسے ممکن ہے ایتھا؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ نہیں میکارا، اب تم یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی میکارا۔ تب تمہیں میرے لیے کچھ کرنا پڑے گا ایتھا۔ میں تمہارے پاس رہ سکتا ہوں۔ میں نے کوڑی پھینکی۔ میں تمہارے لیے دنیا کا ہر کام کر سکتی ہوں میکارا۔ بولو، بتاؤ میری زندگی۔ وہ میرے بدن کے ایک ایک حصے کو چومتی ہوئی بولی۔ میرے ساتھی یہاں کتوں کی طرح قید کر دیے گئے ہیں، میں ان کی رہائی چاہتا ہوں۔ انہیں رہا کر کے جہاز میں واپس کر دیا جائے، لیپاس کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جائے، میں تمہارے پاس رہ جاؤں گا۔ بڑی آسانی سے یہ سب کچھ کر دیا جائے گا میکارا، اس میں کوئی دقت نہ ہوگی مجھے۔ میں کل صبح ہی احکامات دے دوں گی۔ زوپاس بزدل کتے کی کیا مجال ہے جو میرے حکم سے سرتابی کرے؟
ایتھا نے کہا، اور میں نے اسے اور زوروں سے بھینچ لیا۔ میرا کام بن گیا تھا، لیکن ابھی کچھ اور باقی تھا۔ ابھی کہانی کو ایک نیا رخ اختیار کرنا تھا۔ ایتھا میری آغوش میں مدہوش تھی کہ دروازہ کھلا اور کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ہماری خوابگاہ میں گھس آئے۔ ان میں بدہیت زوپاز بھی تھا، پینڈو بھی، اور سب سے آگے ایک لمبے قد کا دبلا پتلا بوڑھا بھی تھا جس کا حلیہ انتہائی عجیب تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک لمبی چھڑی تھی۔ ایتھا بھی چونک پڑی۔ اس کی نگاہ بوڑھے پر پڑی اور اس کے منہ سے دہشت زدہ آواز نکلی، اعزاز۔ اعزاز کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ خونی نگاہوں سے ایتھا کو اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ گو ایتھا نے بہت سی باتیں کی تھیں، مجھے بتایا تھا۔ گو اعزاز دیوتا ہے، لیکن بوڑھا اس کا غلام ہے اور وہ اس سے بالکل خوفزدہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایتھا اتنی بہادر نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ اعزاز کو دیکھ کر جیسے اس کے بدن کا خون سوکھ کر رہ گیا تھا۔ ایتھا، اعزاز کی جاندار آواز ابھری، لیکن ایتھا بدستور سکتے کے عالم میں پڑی رہی۔ میں البتہ اڑ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کا اندازہ کروں۔ ابھی ان حضرت سے بھڑکنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ تجھ سے زیادہ جرأت مند ہے ایتھا، ورنہ شاید اس لیے کہ وہ اعزاز سے واقف نہیں ہے۔ لیکن تو اعزاز کو بخوبی جانتی ہے۔ کیا تیرا خیال ہے کہ آسمانوں کے عقیدے حل کرنے والے کو لیپورینس کی ایک ذلیل رقاصہ دھوکہ دے سکے گی؟ اعزاز نے کہا، اور ایتھا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور پھر ان میں تیکھا پن آنے لگا۔ پھر وہ اٹھی جیسے جاگ اٹھی ہو۔ تب وہ تن کر اعزاز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو نے ان سب کے سامنے میری توہین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اعزاز۔ یہ جو تیرے ادنا غلاموں میں سے ہیں، کیا میں تجھے یاد دلاؤں کہ میں تیری محبوبہ ہوں؟ کیا میں تجھے یاد دلاؤں کہ اعزاز کی محبوبہ کا درجہ ان کتوں سے کہیں زیادہ بلند ہے؟ کیا میں تجھے بتاؤں کہ میرے ایک اشارے پر تیری مدد سے ان کی گردنیں ان کے شانوں سے اتاری جا سکتی ہیں؟ کیا میں تجھے بتاؤں کہ یہ حق تیرا ہی دیا ہوا ہے؟ ایتھا نے زہریلے لہجے میں کہا اور بوڑھے اعزاز کی شکل دیکھنے لگی۔ لیکن بوڑھے کے قہر و غضب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ اس کے غصے میں بھی ایک پراسرار سا ٹھہراؤ تھا، اور میں جانتا تھا کہ ایسے خطرناک انسان کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ درست ہے ایتھا، تیری ایک ایک بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سے پیچھے چلی جا۔ جب میں نے تجھے دیکھا تھا تو کیا تھی؟ ایک معمولی رقاصہ۔ تجھے تیری ماں نے زمین کے نیچے پرورش کیا تھا کہ تیرا حسن یکتا تھا، اور کیا تیری ماں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ تجھے تیرے حسن کی پوری قیمت ملے؟ اور کیا لیپورینس کی مکمل حکمرانی تیرے حسن کی پوری قیمت نہ تھی؟ یہ نہ بھول ایتھا کہ اس سے قبل جب تو رب اوساس کے معبد میں ایک رقاصہ کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی تو صرف لیپورینس کی ایک معمولی عورت تھی۔ یہ رب اوساس کی آنکھ تھی جس نے تجھے دیکھا اور تیرے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ہدایت کی گئی تھی۔ سو ہم نے تجھے محبوبہ بنا لیا، اور جو اعزاز کی محبوبہ ہو اسے کتنا بلند ہونا چاہیے، لیکن غداری کی مرتکب ہو کر کیا تو اپنا سارا وقار کھو چکی ہے؟ تو کیا تو نے اپنی نگاہوں سے میری حیثیت ختم کر دی ہے اعزاز؟ ایتھا نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ ہاں، تجھے اس حال میں دیکھ کر۔ اور کیا اب تجھے میری ضرورت نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ تجھ سے خلوت میں ہوگا۔ نہیں، فیصلہ ابھی ہوگا، کیونکہ تو نے مجھے ادنا لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ انہی ادنا لوگوں نے مجھے تیری غداری کی اطلاع دی ہے، اعزاز نے کہا۔ تب انہی ادنا لوگوں کے سامنے تو مجھے موت کی سزا دے، تاکہ ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے جس کی تکمیل کے لیے یہ تیرے پاس گئے تھے۔ میں انہی کے سامنے تیرے عتاب کا شکار ہونا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں خلوت میں، اعزاز نے کہنا چاہا۔ ہرگز نہیں، تو یہی میری سزا کا اعلان کرتا ہے کہ میں تیری خلوت کی کہانی عام کر دوں۔ مجھے بھی تو کچھ کہنے کا موقع دے اعزاز، اور ان کے سامنے جو میرے دشمن ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ کہا نہیں مانا؟ اعزاز چونک پڑا۔ ہاں زوپاس،
بوڑھے مریل گدھ نے ہمیشہ تجھے کوسا کہ تیری نگاہ میرے اوپر کیوں پڑ گئی، اور یہ ہمیشہ مجھے ترغیب دیتا رہا کہ میں تجھ سے پوشیدہ اس کی خلوت آباد کروں، اور جب میں نے انکار کیا تو آج اس نے میری لغزش سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، زوپاس کانپ کر بولا۔ اگر یہ غلط ہے تو کانپ کیوں رہا ہے زوپاس؟ بول، پھر تجھے کیا پڑی تھی کہ تو جا کر ایزاز کو لے آیا؟ یہ میرا فرض تھا کہ میں ایزاز دیوتا کو تیری لغزش سے باخبر کروں۔ اگر میں یہ بات تیری خاطر اس سے پوشیدہ رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہوتا۔ کل جب ایزاز دیوتا مجھ سے سوال کرتا کہ میں نے اس سے غداری کیوں کی تو میں کیا جواب دیتا؟ زوپاس جلدی سے بولا۔ میں جانتی ہوں بوڑھے سانپ، تو بے حد چالاک ہے، لیکن میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گی۔ میں فیصلہ چاہتی ہوں ایزاز، ایتھا بولی۔ تیرا فیصلہ معبد میں ہوگا، پہلے میں اس احمق کی اس حماقت کا مزہ چکھا دوں جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ ایتھا میری محبوبہ ہے اسے آغوش میں لینے کی جرت کی۔ ایزاز نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تب میں ہنس پڑا اور میں نے لاپرواہی سے کہا، انوکھی بات ہے ایزاز، تو سزا اسے دے رہا ہے جس کا کوئی قصور نہیں۔ پوچھ زوپاس سے، کیا میں نے ایتھا کی آغوش میں آنے کی جرت کی تھی؟ کیا میں نے ایتھا کے آنے کے بعد بھی زوپاس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے جانے کی اجازت دے؟ میں ایتھا کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ کیا اس نے یہ کہا تھا؟ ایزاز نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں۔ تو کیسا دیوتا ہے ایزاز؟ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی تیری محبوبہ کی آغوش میں ہے؟ اگر یہ لوگ تجھے نہ بتاتے تو تجھے کبھی پتہ نہ چلتا، اور تجھے ان کا کیا پتہ چلتا ہوگا جو تیرے خلاف نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ایزاز دہاڑا۔ یہی کہ تو ساری باتیں دوسروں سے معلوم کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ دیوتا ہو کر تیرا علم ناقص ہے اور تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور تم لوگ، معلوم ہوتا ہے لیپورنس احمق گدھوں کی بستی ہے، کوئی نہیں سوچتا، بس اندھے اقدام ہوتے ہیں۔ ارے تم لوگوں نے ایسے لجلجے بوڑھے کو دیوتا کیوں بنا دیا ہے جسے کچھ بھی معلوم نہیں؟ یہ الفاظ میں نے زوپاس اور اس کے ساتھ آنے والوں کو دیکھ کر کہے تھے۔ خاموش رہ گستاخ، تو نہیں جانتا تجھے تیری گستاخی کی کتنی بڑی سزا ملے گی۔ یہ سزا بھی تو انہی لوگوں سے دلوائے گا ایزاز، کیونکہ تو خود تو ایک عورت کو مطمئن کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ایزاز چراغ پا ہو گیا۔ دیکھ اے گستاخ بے ادب، میں کیا قوت رکھتا ہوں، ایزاز نے کہا، اور اس نے ایک لمبی چھڑی کا رخ میری طرف کر دیا۔ زوپاس دوسرے لوگ سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ چھڑی سے لمبے لمبے نارنجی شعلے نکلے اور میرے بدن کی جانب لپکے۔ کمرے کی فضا ایک دم گرم ہو گئی، نہ جانے کیسی آگ تھی۔ بلا شبہ پروفیسر، وہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بلا شبہ اس کی زد میں آنے والی ہر شے آن کی آن میں خاکستر ہو جاتی۔ لیکن تم جانتے ہو پروفیسر کہ آگ سے میری دوستی کتنی پرانی ہے۔ یہ کہیں بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، میرا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس کے شعلوں میں میرے لیے ہمیشہ محبت ہوتی ہے۔ سو کسی پالتو کتے کی مانند جو اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آگ کے شعلوں نے میرا بدن چاٹنا شروع کر دیا، اور چونکہ یہ مخصوص آگ سخت حدت رکھتی تھی، اس لیے میرے بدن میں سرور کی لہریں دوڑنے لگی۔ میرے رنگ کو کچھ اور جلا مل گئی تھی، اور تب اعزاز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسروں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی چھڑی کی طرف۔ دیکھا تم نے، اس کا قہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اب تم سب کو میرا قہر برداشت کرنا پڑے گا۔ بولو زوپاس، مجھ سے معاہدہ کرو، میں تمہیں اس جھوٹے دیوتا سے نجات دلا سکتا ہوں، میں تمہاری حیثیت بحال کر سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ با اثر ہوں۔ بکو مت، گرفتار کر لو اسے۔ پینڈو نے باہر رخ کر کے آواز لگائی اور بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے دل میں جوش ابھرا، لیکن ابھی مصلحت اسی بات میں تھی کہ خاموشی سے گرفتار ہو جایا جائے، ورنہ وہ مصیبت میں پھنس جاتے جو ان کی قید میں تھے۔ میں نے خاموشی سے خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ پینڈو ان لوگوں میں پیش تھا، البتہ زوپاس ساخت کھڑا تھا۔ لے جاؤ اسے، سخت قید میں رکھو، میں بہت جلد اس کا فیصلہ کروں گا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟
میں نے پوچھا۔ اوہ ہاں، اس کا ساتھی بھی ہے، اسے دیکھو، پینڈو نے کہا، اور دوسرے لوگ کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ تب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس وقت جلد بازی کر گیا تھا، ورنہ ان لوگوں کی توجہ صرف میری طرف تھی۔ بہرحال وہ مجھے گرفتار کر کے لے چلے اور میں خاموش رہا۔ شاید لیپاس چالاکی سے کام لے کر نکل گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ مجھے ایک پہاڑی ٹیکرے پر بنے ہوئے قید خانے میں قید کیا گیا تھا تاکہ میں دور دور سے لوگوں کی نگاہ میں رہوں۔ اس قید خانے کی دیواریں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن ابھی صبر کی ضرورت تھی۔ تب میں نے سوچا کہ بہرحال میں آزاد ہوں، انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھ لیتا ہوں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جب کوئی کام بنا تو میں پھر دیکھ لوں گا۔ اور میں انتظار کرتا رہا۔ البتہ مجھے لیپاس کی فکر تھی، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ میں اس کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ اور وقت گزر رہا تھا، رات ہو گئی تھی، پھر صبح ہو گئی۔ مجھے کسی نے نہ پوچھا، البتہ ٹیکری کے چاروں طرف لوگوں کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ وہ رات کو بھی میرے خوف سے جاگتے رہے تھے۔ غالباً میرے اوپر پہرے کی سخت ہدایات تھیں۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، اور تب مجھے وحشت ہونے لگی۔ آج رات اور گزار لی جائے، کل صبح کچھ کرنا ہوگا۔ بس اس سے زیادہ برداشت کی قوت میرے اندر نہیں تھی، اور میں بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن رات کا آخری پہر تھا۔ میرے قید خانے کا دروازہ کھولا گیا، اور چند سپاہیوں نے اندر جھانکا۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی، ہاں، وہ جاگ رہا ہے۔ تب مجھے اندر جانے دو۔ یہ ایتھا کی آواز تھی، جسے میں صاف پہچان گیا۔ لیکن مقدس دیوتا، پینڈو کی ہدایت ہے کہ اندر کسی کا سایہ تک نہ جائے۔ کتوں، تم پینڈو کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ تم میرے اور پینڈو کی حیثیت کا فرق نہیں سمجھتے۔ ایتھا کی غراہٹ سنائی دی، اور سپاہی سہم گئے۔ درحقیقت ان چاروں کو ایتھا اور اعزاز کے درمیان کی خلیج کا ابھی علم نہیں ہوا تھا۔ ایتھا اندر آ گئی، اور اس نے سپاہیوں سے دروازہ بند کرنے کے لیے کہا۔ سپاہیوں نے دروازہ بند کر دیا، اور ایتھا دوڑتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اچھل کر میری گردن میں باہیں ڈال دیں، اور میرے چہرے کو جگہ جگہ سے چومنے لگی۔ اعتراف کرتی ہوں میکارا کہ تمہیں چاہنے والی تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہ سکتی۔ اب تمہارے بغیر ساری دنیا میری نگاہوں میں ہیچ ہے۔ سچ، اگر تم نہ ملو تو موت ہی سب سے پرسکون ہوگی۔ اس نے اظہار عشق شروع کر دیا، جو اس وقت میرے لیے زیادہ دلچسپ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی باتوں سے بیزار ہو کر پوچھا، تمہیں یہاں تک آنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ اجازت کا کیا سوال، مجھے کون روکتا؟ تو اعزاز نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا؟ کر بھی نہیں سکتا، میرے بدن کا قیدی ہے۔ ہاں، اسے اس بات کا شدید رنج ہے کہ میں نے اس کی محبت ٹھکرا کر تمہارا پیار قبول کیا۔ اس نے مجھ سے اجتناب کیا۔ بس؟ میں نے پوچھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا میرا۔ ایتھا مسکراتے ہوئے بولی، لیکن تمہاری وجہ سے میں پھنس گیا تھا، اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ میری خاطر، میرے پیار کی خاطر چند روز کی قید قبول کر لو۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں اسی کے حکم سے تمہیں رہا کرا دوں گی۔ ویسے وہ تمہاری طرف سے الجھن میں مبتلا ہے۔ اسے شدید حیرت ہے کہ اس کی معجزاتی آگ نے تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچایا، اور اس بات پر میں بھی حیران ہوں میکارا، جبکہ میں نے اس چھڑی کے شکار دیکھے ہیں۔ ان کے بدن کی کھال یوں سلگ اٹھتی ہے جیسے سوکھی لکڑی۔ ایتھا نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے اور اسے جگہ جگہ سے چومتے ہوئے کہا، میرا ساتھی کہاں ہے ایتھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کون، لیپاس؟ ہاں، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ وہ کافی چالاک ہے۔ میری کنیزوں نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہی اسے چھپا دیا تھا، لیکن پینڈو اور زوپاس کی رہنمائی پر سپاہیوں نے اسے تلاش کیا تو وہ اس جگہ سے غائب تھا جہاں کنیزوں نے اسے چھپایا تھا۔ اوہ، پھر؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ ابھی تک سپاہیوں کو نہیں مل سکا۔ گویا سپاہی اسے تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے تلملاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یقیناً،
پینڈو اور زوپاس بڑے کینہ پرور انسان ہیں، وہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے نہیں چھوڑتے۔ میں ان دونوں کی ہڈیاں پیس دوں گا اگر میرے ساتھی کو کوئی نقصان پہنچا۔ تم اسے بہت چاہتے ہو، ایتھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ تب میں تمہارے لیے اسے تلاش کروں گی، تم بے فکر رہو، میں اس کی پوری مدد کروں گی، مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ تم صرف چند روز تک یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرو گے، صرف اس وقت تک جب تک میں اس بوڑھے گدھ کو رام نہیں کر لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں نہ صرف اسے رام کر لوں گی بلکہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کراؤں گی۔ اور میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ فیصلے کرنے کا حق تو مجھے ہے، احمق لڑکی۔ فیصلے تو میں کرتا ہوں، لیکن بدبختی کہہ لے کے یا پھر خطرات پسندی، میں ان لوگوں کے لیے یہاں قید ہوں جو جہاز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، صرف ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ وعدہ کرتے ہو میکارا؟ ٹھیک ہے، شکریہ میری جان، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں۔ تمہارے بغیر تو اب آنکھوں میں روشنی ہی نہ رہے گی۔ تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کرتی ہوں۔ سنو میکارا، ابھی وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن ایک نہ ایک دن تمہیں لیپورنس میں کوئی بڑا عہدہ دلواؤں گی اور تم تایورس کی مہربانیوں کو بھول جاؤ گی۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ اس بے وقوف عورت سے اس سے زیادہ بات کرنا حماقت تھی۔ پھر ایتھا مجھے بہت سے پیار کر کے چلی گئی اور میں خیالات میں ڈوب گیا۔ لیکن اس کے بعد مجھے باقاعدہ کھانا پیش کیا گیا۔ غالباً ایتھا انہیں ہدایت کر گئی تھی۔ کسی مست ہاتھی کو لکڑی کے کمزور پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو بندش ایتھا میرے اوپر لگا گئی تھی وہ بہت سخت تھیں، لیکن بہرحال مصلحت کے تحت سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں بھی مصلحت کوش ہو گیا تھا، مجھے بھی مصلحت سے کام لینا تھا۔ یوں پروفیسر، میری قید کو پورے 6 دن گزر گئے۔ اس رات کے بعد ایتھا بھی مجھ سے ملنے نہ آئی۔ میری کیفیت اب جنون میں بدل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیپورنس کے لوگ یوں نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا ہی پڑے گا۔ رہ گئے جہاز والے، تو بہرحال وہ بھی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اب ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو